خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق خداوند کی انجیل ہو۔ اس کا 16واں باب 15 سے لے کر 20 آیت تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا اور ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آپ سب کو عید سعود بہت بہت مبارک ہو۔ سب کو عالمی دن مدرس ڈے بہت بہت مبارک۔ آج ہم سب کل فاطمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتے ہیں۔ یہ عید ہماری منزل کا تعین کرتی ہے کہ ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں، کس شہر کے باسی ہیں، ہمارا خدا کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے، اور ہم نے کس طرف جانا ہے، آسمان کی طرف یا کہیں اور۔ جتنے بھی ایماندار ہیں یسوع کا پرچار کرتے ہیں، جس کا آج حکم ہے کہ بس تم جا کر سب خلقت کو، سب قوموں کو انجیل کی منادی کرو، سناؤ، خوشخبری دو اور ان باتوں پر عمل کرو جو میں نے تمہیں سکھائی۔ اور جب ہم جیسچر کی بات کرتے ہیں تو پاک میں لکھا ہے اور مسیح خداوند انہیں برکت دیتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیے تھے، برکت دیتے ہوئے، اور وہ برکت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی رحمت، اس کی بخشش، اس کا پیار آج بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اس کی برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور جس کو مل جاتی ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے، اے توفلس، میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسوع کرتا اور سکھاتا رہا، شروع سے لے کر اس دن تک جس میں وہ روح القدس سے اپنے ان رسولوں کو، جن کو اس نے چن لیا تھا، حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ طفلس کا مطلب ہے، یہ نام بھی ہے اور اس کا مطلب ہے شاگرد، خدا کا شاگرد، محبت کا شاگرد، جیسے میں اور آپ اس کے شاگرد ہیں۔ آج خدا ہم سے مخاطب ہے، اور پہلی لکھا ہے سب باتیں بیان کر چکا تو یسوع کا سب پہلی کتاب ہے۔ پہلی کتاب کون سی؟
جی تکوین لکھا ہے، اے تفلس میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسوع کرتا اور سکھاتا رہا شروع سے لے کر اس دن تک جس دن وہ روح القدس سے اپنے ان رسولوں کو جس کو اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا تھا۔ ہاں جی پہلی کتاب کون سی؟ پھر سوال ہے پہلی کتاب کون سی ہے جس کا آج کی تلاوت میں ذکر ہے؟ تکوین کی کتاب ہے جی یا اور کوئی؟ جی شاباش، بھائی کے لیے بہت ساری تعلیم۔ تو رسولوں کے اعمال کا جو مصنف ہے وہ بھی لوکا طبیب ہے، مقدس لوکا ہے۔ اس نے پہلے لوکا کی انجیل لکھی ہے اور پھر رسولوں کے اعمال بھی اس نے لکھے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں کتابوں کا حوالہ اس میں پایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پہلی کتاب میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، اور وہاں سے ہی پھر یہ دوسری رسولوں کے اعمال شروع ہوتے ہیں جب یسوع مسیح اوپر اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ رسولوں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری منزل کون سی، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب منزل کا پتہ نہیں نہ ہوگا تو پھر ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے، سیدھی طرف نہیں جائیں گے۔ تو تفلس کو وہ کہتا ہے کہ وہ سب باتیں میں بیان کر چکا ہوں، یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا اور اس نے حکم دیا کہ ساری خلقت میں انجیل کی منادی کی جائے۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے ان کو ثبوت دیا تھا کہ کچھ کہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا، چنانچہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ اب 2-3 باتیں ہمیں ضرور سیکھنا ہے۔ پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا، اس کو کسی نے زندہ کیا یا وہ خود زندہ ہوا؟ یسوع مسیح کو کسی نے زندہ کیا یا وہ اپنی قدرت سے خود زندہ ہوا؟ خود زندہ ہوا۔ ہاں جی خود زندہ ہوا۔ شاباش، اپنی قدرت سے خود مردوں میں سے جیوا، ٹھیک ہے۔ ہنوک نبی ہے، الیاس نبی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے، یا دوسرے لفظوں میں یسوع کے جیونے کی بات ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ زندہ کیے گئے، خواہ وہ یائر کی بیٹی ہو یا عیسیٰ نے معجزہ کیا ہو یا لازر کو زندہ کیا گیا ہے، تو ان کو کسی نے زندہ کیا ہے، لیکن یسوع اپنی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا بلکہ اس میں قدرت ہے، خدائی قدرت ہے، اور واضح طور پر وہ پہلے بھی سکھاتا بتاتا رہا، لیکن کسی نے اس کا یقین نہ کیا۔ میں اور باپ ایک ہے، کسی نے یقین نہ کیا۔ یہی باتیں وہ پہلے مرنے سے پہلے سکھاتا تھا، کوئی یقین نہیں کرتا تھا، اور ایسی ایسی باتیں ہی جو یقین لوگوں نے یقین نہیں کرنا تھا، رسولوں کو کہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ تبلیغ کرنا، پھر وہ ایمان لائیں گے، پھر وہ ان کے پاس ثبوت ہوگا، دلائل ہوں گے۔ لیکن جب مردوں میں سے جی اٹھا پھر بھی کوئی اس پر ایمان ہے، پھر بھی شک و شبہات میں رسول بھی ہیں، لوگ بھی ہیں۔ لیکن جی اٹھنے کے بعد وہ فوراً آسمان پر نہیں گیا، 40 دن کے بعد آسمان پر گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سکھاتا رہا، بھیدوں کو منکشف کرتا رہا، مختلف طریقوں سے، اپنے ظاہر ہونے سے۔ مثال کے طور پر اموس کی راہ کے 2 شاگرد مایوس ہو کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، تو یسوع آپ ان کے ساتھ بولیا
اور یسوع پوچھتا ہے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تو ہی ایک اجنبی ہے جو یہ باتیں نہیں جانتا۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ مسیح یسوع مر گیا اور عورتوں نے حیران کر دیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم نے اس کی رویا دیکھی ہے۔ تو وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع نے شروع سے لے کر پہلے ان سے سوال کیا کہ یہ جو باتیں تم کرتے ہو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کوئی ہمارا رہبر نہ ہو۔ تو یسوع نے شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں انہیں سمجھا دی، سکھا دی۔ بند کمرے ہیں، یسوع وہاں پر بھی ظاہر ہوا انہیں سکھانے کے لیے۔ اگر وہ کہتا کہ اپنے ہاتھ اپنی انگلی کو بڑھا کر اس چھید میں ڈال لے، پسلی کے چھید میں ڈال لے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہی ہوں جو مصلوب ہوا، جس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، میں وہی ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہت سارے دلائل کے ساتھ انہیں سکھاتا رہا، سمجھاتا رہا۔ تو یہ اس لیے 40 دن کہ انہیں سکھاتا رہا۔ اب 40 دن کے بعد یا 40 کا عدد جو ہے ایک بہت ہی خاص عدد ہے۔ پاک کلام میں بہت سارے عدد استعمال کیے گئے ہیں، چھٹا دن، ساتواں دن، پہلا دن، دوسرا دن، 40 دن۔ اگر ہم تکوین کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب زمین پر گناہ کی گندگی بڑھ گئی تو خدا نے 40 دن اور 40 رات نہیں برسایا تاکہ زمین کی گندگی کو صاف سکے۔ یہ پاکیزگی کے دن ہے، طہارت کے دن ہے، تیاری کے دن ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل 40 دن کا سفر تھا مصر سے وعدے کی سرزمین تک۔ یہ سفر 40 دن کا تھا، 40 سال میں بدل گیا، 40 سال لگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ بار بار غلامی کا گھر جو مصر تھا وہی یاد آتا تھا، ان کی ہڈیاں یاد آتی تھی، وہاں کے کھانے پکانے یاد آتے تھے۔ بار بار خدا پر گڑگڑاتے تھے، بار بار موسیٰ پر گڑگڑاتے تھے، اور وہیں پر گھومتے رہے، وہیں پر، جب تک نئی نسل نہیں آئی۔ پرانا خمیر دفن نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے کہ ہم گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے، خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہم تیاری کریں گے، 40 دن کا سفر ہے، جیسے روزے 40 دن سے سفر ہے، تیاری کا عمل ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں تو 40 دن کی بجائے 40 سال لگ جائے۔ مختصر بیان کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جب کوہ سینا پر جاتا ہے، کوہ دور پر جاتا ہے، 10 احکام لینے کے لیے جاتا ہے، خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، تو کتنے دن لگے؟ 40 دن اور 40 رات شریعت کی کتاب لانے میں۔ پھر دوسری دفعہ جب اس نے لوہے توڑ دی، پھر 40 دن اور 40 رات لگے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں، 40 کا عدد۔ اگر یہ سلطنت دیکھیں، قوم بنی اسرائیل کی سلطنت، حکومت کا دور، عہد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا بادشاہ ساؤل بادشاہ تھا، اس کی حکومت 40 سال پر مبنی تھی۔ اس کے بعد داؤد بادشاہ ہوا 40 سال، اس کے بعد سلیمان بادشاہ 40 سال۔ تو عہد کا دور کا حکومت کا تعلق بھی 40 سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نینوا، جب وہاں پر بھی ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، خدا اسے تباہ کرنا چاہتا ہے ان کی بدی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔
तो अपने बंदे यूनुस को भेजता है और वो वहां पर मुनादी करता है कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 40 दिन से पहले ही उन्होंने तौबा कर दी। छोटे बड़े सब जानवर, परिंदे चुनिंदे, इंसान, हवान, बादशाह, खाकसार, सब ने तौबा की। और जब हम यीशु की पैदाइश देखते हैं, 40 दिन पेशेंट हुई भी की उसने, शमौन, बुजुर्ग शमौन ने, कि तेरी अपनी जान से तलवार गुजर जाएगी, ठीक है। तो जब बच्चा यीशु को हैकल में लेकर आए, कितने दिनों के बाद? 40 दिनों के बाद, सवा महीना। हमारे कल्चर में भी है सवा महीना, पाकीज़गी तहारत के लिए दरकार है। तो इसी तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जीवने के बाद 40 दिन अपना एक दूसरे पर, शागिर्दों पर, लोगों पर जाहिर करता रहा, उन्हें सिखाता रहा और एक नए मंजिल की तरफ उनकी तैयारी दरकार थी। तो वह जमीनी सफर से आसमान की तरफ उठाया जाने को है, ठीक है। तो उठाए जाने से पहले 40 दिन दरकार है। आज मुझे और आपको भी ऐसा ही है, हमें भी ये अदद, ये दिन, ये वक्त दरकार है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। पहले हमने देखा कि मुर्दों में से जी उठना, बाकी लोगों को किसी ने जिंदा किया, या यीशु ने जिंदा किया, या अंबिया कराम ने जिंदा किया, लेकिन यीशु अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा। तो इसी तरह हनोक भी आसमान पर उठाया गया, एलियास भी आसमान पर उठाया गया, लेकिन यीशु में और उनमें फर्क ये है कि यीशु अपनी कुदरत से आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ जा बैठा अपनी कुदरत से। और उसका जाना इसलिए भी बहुत जरूरी था। वो कहता है कि मेरा जाना इसलिए भी जरूरी है कि वो रूहे हक आ जाए जो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हारी फिक्र का अपना, तुम्हें कुव्वत से मुलव्वस करेगा, ताकत देगा, कुव्वत देगा। मैं चाहता हूं ताकि वो आ जाए। और जैसा उसने वादा किया जाते हुए कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ, आज भी वो पाकरू के वसीला से हमारे साथ है। वो आज भी पाक शराकत की सूरत में हमारे साथ है। आज भी वो हमारे साथ है, कलाम की सूरत में, कलमा की सूरत में हमारे साथ है, सलामती की सूरत में, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे साथ है। आज खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ये जलाल का चौथा भेद है। आप रोजरी पढ़ते हैं, ठीक है। रोजरी का जलाल के भेद का चौथा भेद कि यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, आसमान पर चढ़ जाना और बाप के दाहिने हाथ बैठना। अब ये मेरी और आपकी मंजिल का तयन करता है कि हम जमीनी नहीं बल्कि आसमानी लोग हैं। हम आसमानी हैं, हमारी मंजिल आसमान है। और यीशु ने हमें यही सिखाया दुआ में भी, हमारी मंजिल का भी तयन किया है कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो। जब बाप हमारा आसमान पर है तो यीशु के वसीला से हम बाप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यीशु राह, हक और जिंदगी है। उसके वसीला से, उसके जरिए से हम बाप तक पहुंच सकते हैं। और यही बात हम यीशु बार बार हमें सिखाता है कि मैं और बाप एक है। जब रूह कुदस भी आता है तो वो हमारे पास आता है, हमारी कुव्वत और ताकत बनता है। आज दुनिया भर में मदर्स डे भी मनाते हैं, तमाम माओं को सलाम करते हैं, उन तमाम अफराद को सलाम करते हैं जिनकी वसादत से हमें अंजील की दौलत मिली है, खुशखबरी मिली है। और माँ ही की गोद है, इसमें सब जो पहली दरसगाह भी है जहाँ पर सबसे पहले मैंने और आपने यीशु के बारे में सीखा।
انجیل کی خوشخبری سنی، نعتیں سنی، اور مائیں ہی ہیں، والدین ہی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت میں اور آپ اس دنیا میں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ 9 ماہ انہوں نے اپنی گود میں رکھا ہے، کوکھ میں رکھا ہے، بلکہ ہر پل نہ صرف کوکھ میں پڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی دعائیں، اس کے دوران بھی دعائیں، اور مرتے دم تک مائیں دعا کرتی ہیں اپنی اولاد کے سب سے۔ کسی بھی طرح سے ہم ان کا دین نہیں دے سکتے، دعا کر سکتے ہیں۔ اور خدا سے دعا ہے کہ جتنی مائیں حیات ہیں، خدا انہیں عمر کی دراز بخشے تاکہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی اچھی تربیت اور پرورش کر سکے، بچوں کی تربیت کر سکے۔ جو مائیں خداوند میں سو چکی ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں ہمیشہ کرام اور اپنی زندگی عطا کرے، اپنے پاک اور مقدس لوگوں میں شامل کرے۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں، خدا آج کے دن کی بدولت ان تمام خواتین کو ماں بننے کا فضل عطا کرے جن کے پاس اولاد نہیں، کہ خدا وہ خواتین کو جوڑے، خدا سے اولاد پا کر یہ مرتبہ، یہ رتبہ حاصل کر سکے کہ ماں بن کر خدا کی تعریف کر سکے۔ آج عید سعود ہے، عید سعود یہ 40 دن کے بعد یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لمٹس بھی ہیں۔ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اس نے برکت بھی دی ہے، وعدہ بھی کیا ہے، اور انکشاف بھی کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساتھ شاگردوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وعدے کا انتظار کریں، شہر سے باہر نہ جائیں، یروشلم سے باہر نہ جائیں، اس وعدے کا انتظار کریں۔ تو کلیسیا جو ہے وہ جاگتی ہے، دعا کرتی ہے، منتظر رہتی ہے، اس وعدے کے انتظار میں ہے کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے، اپنا روح القدس بھیجے، اور 10 دن کے بعد روح القدس نازل ہوتا ہے۔ 10 دن کے بعد آنے والا اتوار جو ہے وہ عید پینتیکوست ہے۔ تو عید پینتیکوست پھلوں کی عید ہے، اس دن ہم سنیں گے پھلوں کی عید ہے، روح القدس کا نازل ہونا ہے، روح کے پھل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ آنے والے اتوار کو اپنے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کے طور پر کچھ نہ کچھ نذرانہ دے کر آئیں اور خدا کا شکر ادا کریں، اسی خداوند کے وسیلہ سے۔